لگ رہے اور تو آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو زوال شاہ نے کہا کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ شباب کہتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا پڑا، اور زوال شاہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن اسے کروا کر۔ اور زوال شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے زہر کیوں دی۔ زوال شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوال شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور ذکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی، اور اسے ذکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور ذکیہ ڈرے گی۔ ذکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو۔ اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور ذکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے، اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری مینٹلی ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ زوال شاہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ ذکیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رقیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ وہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی۔ تو شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی تک لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب نہال ایک ایک کر کے سب کے راز فاش کرے گی۔ شباب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے ذکیہ کو پولیس کے حوالے کر کے، زوال اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گیا ہے اور شباب کو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ شباب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زوال شاہ اس سے بات بھی نہیں کرتا، اور اسے شباب کہتی ہے کہ آپ تو میرے شوہر ہی نہیں لگ رہے اور تو آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو زوال شاہ نے کہا کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ شباب کہتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا پڑا، اور زوال شاہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن اسے کروا کر۔ اور زوال شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے زہر کیوں دی۔ زوال شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوال شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور ذکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی، اور اسے ذکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور ذکیہ ڈرے گی۔ ذکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو۔ اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور ذکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔
اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری مینٹلی ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ زوال شاہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ ذکیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رقیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ وہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تو شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی تک لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب نہال ایک ایک کر کے سب کے راز فاش کرے گی۔ شباب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے ذکیہ کو پولیس کے حوالے کر کے، زوار اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گیا ہے اور شباب کو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ شباب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زوال شاہ اس سے بات بھی نہیں کرتا اور اسے شباب کہتی ہے کہ آپ تو میرے شوہر ہی نہیں لگ رہے اور تو آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو زوال شاہ نے کہا کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ شباب کہتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا پڑا۔ اور زوال شاہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن اسے کروا کر۔ اور زوال شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے زہر کیوں دی۔ زوال شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوال شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور ذکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے ذکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور ذکیہ ڈرے گی۔ ذکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو۔ اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور ذکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری مینٹلی ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ زوال شاہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ ذکیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رقیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ وہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تو شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی تک لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب نہال ایک ایک کر کے سب کے راز فاش کرے گی۔ شباب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے ذکیہ کو پولیس کے حوالے کر کے، زوار اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گیا ہے اور شباب کو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ شباب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زوال شاہ اس سے بات بھی نہیں کرتا اور اسے شباب کہتی ہے کہ آپ تو میرے شوہر ہی نہیں لگ رہے اور تو آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو زوال شاہ نے کہا کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ شباب کہتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا پڑا۔ اور زوال شاہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن اسے کروا کر۔ اور زوال شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے زہر کیوں دی۔
زوال شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوال شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور ذکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے ذکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور ذکیہ ڈرے گی۔ ذکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو، اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور ذکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے، اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری مینٹلی ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ زوال شاہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ ذکیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رقیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ وہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تو شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی تک لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب نہال ایک ایک کر کے سب کے راز فاش کرے گی۔ شباب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے ذکیہ کو پولیس کے حوالے کر کے، زوال اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گیا ہے اور شباب کو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ شباب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زوال شاہ اس سے بات بھی نہیں کرتا اور اسے شباب کہتی ہے کہ آپ تو میرے شوہر ہی نہیں لگ رہے اور تو آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو زوال شاہ نے کہا کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ شباب کہتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا پڑا، اور زوال شاہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن اسے کروا کر، اور زوال شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے زہر کیوں دی۔ زوال شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوال شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور ذکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے ذکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور ذکیہ ڈرے گی۔ ذکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو، اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور ذکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے، اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری مینٹلی ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ زوال شاہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ ذکیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رقیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ وہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تو شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی تک لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب نہال ایک ایک کر کے سب کے راز فاش کرے گی۔
शबाब ने जो स्टेप उठाया है ज़किया को पुलिस के हवाले करके, ज़वार उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया है और शबाब को वो बात करना भी गवारा नहीं समझता। शबाब बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ज़वार शाह उससे बात भी नहीं करता और उसे शबाब कहती है कि आप तो मेरे शोहर ही नहीं लग रहे और तो आप मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करते। तो ज़वार शाह ने कहा कि जो तुमने काम किया है वो अच्छा नहीं किया। शबाब कहती है कि जो काम आपको करना चाहिए था मुझे करना पड़ा और ज़वार शाह कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ पुलिस स्टेशन उसे करवा कर। और ज़वार शाह कहता है कि मुझे बहुत दुख रहेगा कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये सब कुछ किया। शबाब कहती है कि मैं तो उसे फांसी के फंदे पर लटकना देखना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे जहर क्यों दी। ज़वार शाह कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसके साथ ऐसा ना करो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। निहाल सब कुछ सुन रही होती है, उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है और निहाल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं तुम दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी दरार डाल दूँगी कि तुम एक दूसरे को छोड़ दोगे। और ज़वार शाह तो वैसे भी मिशा के पीछे पड़ गया है, उसे ये नहीं मालूम कि ये निहाल ही है। अब निहाल प्लान के मुताबिक जेल जाएगी और ज़किया को डराने की कोशिश करेगी। वहाँ पर जाकर निहाल का रूप लेगी और उसके सामने आ जाएगी और उसे ज़किया जब देखेगी तो वो चीखें मारेगी कि ये कहाँ से आ गई है, हमने तो इसे मार दिया था। वो ऊंचा ऊंचा रोने लग जाएगी और उस कहेगी कि तुम यहाँ पर और तुम ज़िंदा हो। और निहाल सब कुछ वो कहेगी जिससे और ज़किया डरेगी। ज़किया बहुत ही ज़्यादा डरती है और वहाँ पर पुलिस वाली आती है और उसे चुप कराने लगती है कि चुप कर जाओ, तुम इतना ऊंचा क्यों चीख रही हो। और निहाल वहाँ से जाने की चली जाती है और ज़किया बोलती ही रहती है, चीखती रहती है। और वो अगले ही दिन जब उसका शौहर आता है मिलने के लिए उसे बताती है तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम्हारी मेंटली हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और वो ज़वार शाह के पास आता है और आकर उसे कहता है कि ज़किया की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो कुछ ही दिनों में वो पागल भी हो सकती है। रुकैया जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। वो शबाब के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती। तो शबाब कहती है कि मैं तो उसे फांसी तक लेकर जाना चाहती हूँ जैसे उसने मेरे साथ किया है। अब निहाल एक एक करके सब के राज फाश करेगी। शबाब ने जो स्टेप उठाया है ज़किया को पुलिस के हवाले करके, ज़वार उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया है और शबाब को वो बात करना भी गवारा नहीं समझता। शबाब बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ज़वार शाह उससे बात भी नहीं करता और उसे शबाब कहती है कि आप तो मेरे शोहर ही नहीं लग रहे और तो आप मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करते। तो ज़वार शाह ने कहा कि जो तुमने काम किया है वो अच्छा नहीं किया। शबाब कहती है कि जो काम आपको करना चाहिए था मुझे करना पड़ा। और ज़वार शाह कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ पुलिस स्टेशन उसे करवा कर। और ज़वार शाह कहता है कि मुझे बहुत दुख रहेगा कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये सब कुछ किया। शबाब कहती है कि मैं तो उसे फांसी के फंदे पर लटकना देखना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे जहर क्यों दी। ज़वार शाह कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसके साथ ऐसा ना करो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। निहाल सब कुछ सुन रही होती है, उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है और निहाल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं तुम दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी दरार डाल दूँगी कि तुम एक दूसरे को छोड़ दोगे। और ज़वार शाह तो वैसे भी मिशा के पीछे पड़ गया है, उसे ये नहीं मालूम कि ये निहाल ही है। अब निहाल प्लान के मुताबिक जेल जाएगी और ज़किया को डराने की कोशिश करेगी। वहाँ पर जाकर निहाल का रूप लेगी और उसके सामने आ जाएगी और उसे ज़किया जब देखेगी तो वो चीखें मारेगी कि ये कहाँ से आ गई है, हमने तो इसे मार दिया था। वो ऊंचा ऊंचा रोने लग जाएगी और उस कहेगी कि तुम यहाँ पर और तुम ज़िंदा हो। और निहाल सब कुछ वो कहेगी जिससे और ज़किया डरेगी। ज़किया बहुत ही ज़्यादा डरती है और वहाँ पर पुलिस वाली आती है और उसे चुप कराने लगती है कि चुप कर जाओ, तुम
तुम इतना ऊंचा क्यों चीख रही हो। और निहाल वहाँ से जाने की चली जाती है और ज़किया बोलती ही रहती है, चीखती रहती है। और वो अगले ही दिन जब उसका शौहर आता है मिलने के लिए, उसे बताती है तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम्हारी मेंटली हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और वो जवार शाह के पास आता है और आकर उसे कहता है कि ज़किया की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो कुछ ही दिनों में वो पागल भी हो सकती है। रुकैया जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। वो शबाब के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती। तो शबाब कहती है कि मैं तो उसे फांसी तक लेकर जाना चाहती हूँ, जैसे उसने मेरे साथ किया है। अब निहाल एक एक करके सब के राज फाश करेगी। शबाब ने जो स्टेप उठाया है ज़किया को पुलिस के हवाले करके, ज़वार उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया है और शबाब को वो बात करना भी गवारा नहीं समझता। शबाब बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ज़वार शाह उससे बात भी नहीं करता और उसे शबाब कहती है कि आप तो मेरे शौहर ही नहीं लग रहे और तो आप मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करते। तो ज़वार शाह ने कहा कि जो तुमने काम किया है वो अच्छा नहीं किया। शबाब कहती है कि जो काम आपको करना चाहिए था मुझे करना पड़ा। और ज़वार शाह कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ पुलिस स्टेशन उसे करवा कर। और ज़वार शाह कहता है कि मुझे बहुत दुख रहेगा कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये सब कुछ किया। शबाब कहती है कि मैं तो उसे फांसी के फंदे पर लटकना देखना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे जहर क्यों दी। ज़वार शाह कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसके साथ ऐसा ना करो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। निहाल सब कुछ सुन रही होती है, उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है और निहाल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं तुम दोनों के दरमियान में इतनी बड़ी दरार डाल दूँगी कि तुम एक दूसरे को छोड़ दोगे। और ज़वार शाह तो वैसे भी मिशा के पीछे पड़ गया है, उसे ये नहीं मालूम कि ये निहाल ही है। अब निहाल प्लान के मुताबिक जेल जाएगी और ज़किया को डराने की कोशिश करेगी। वहाँ पर जाकर निहाल का रूप लेगी और उसके सामने आ जाएगी और उसे ज़किया जब देखेगी तो वो चीखें मारेगी कि ये कहाँ से आ गई है, हमने तो इसे मार दिया था। वो ऊंचा ऊंचा रोने लग जाएगी और उस कहेगी कि तुम यहाँ पर और तुम ज़िंदा हो। और निहाल सब कुछ वो कहेगी जिससे और ज़किया डरेगी। ज़किया बहुत ही ज़्यादा डरती है और वहाँ पर पुलिस वाली आती है और उसे चुप कराने लगती है कि चुप कर जाओ, तुम इतना ऊंचा क्यों चीख रही हो। और निहाल वहाँ से जाने की चली जाती है और ज़किया बोलती ही रहती है, चीखती रहती है। और वो अगले ही दिन जब उसका शौहर आता है मिलने के लिए, उसे बताती है तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम्हारी मेंटली हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और वो ज़वार शाह के पास आता है और आकर उसे कहता है कि ज़किया की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो कुछ ही दिनों में वो पागल भी हो सकती है। रुकैया जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। वो शबाब के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती। तो शबाब कहती है कि मैं तो उसे फांसी तक लेकर जाना चाहती हूँ, जैसे उसने मेरे साथ किया है। अब निहाल एक एक करके सब के राज फाश करेगी। शबाब ने जो स्टेप उठाया है ज़किया को पुलिस के हवाले करके, ज़वार उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया है और शबाब को वो बात करना भी गवारा नहीं समझता। शबाब बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ज़वार शाह उससे बात भी नहीं करता और उसे शबाब कहती है कि आप तो मेरे शौहर ही नहीं लग रहे और तो आप मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करते। तो ज़वार शाह ने कहा कि जो तुमने काम किया है वो अच्छा नहीं किया। शबाब कहती है कि जो काम आपको करना चाहिए था मुझे करना पड़ा। और ज़वार शाह कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ पुलिस स्टेशन उसे करवा कर। और ज़वार शाह कहता है कि मुझे बहुत दुख रहेगा कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये सब कुछ किया। शबाब कहती है कि मैं तो उसे फांसी के फंदे पर लटकना देखना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे जहर क्यों दी।
زوال شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوال شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور ذکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے ذکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور ذکیہ ڈرے گی۔ ذکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو، اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور ذکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے، اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری مینٹلی ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ زوال شاہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ ذکیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رقیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ وہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تو شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی تک لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب نہال ایک ایک کر کے سب کے راز فاش کرے گی۔ شباب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے ذکیہ کو پولیس کے حوالے کر کے، زوال اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گیا ہے اور شباب کو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ شباب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زوال شاہ اس سے بات بھی نہیں کرتا اور اسے شباب کہتی ہے کہ آپ تو میرے شوہر ہی نہیں لگ رہے اور تو آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو زوال شاہ نے کہا کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ شباب کہتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا پڑا، اور زوال شاہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن اسے کروا کر۔ اور زوال شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے زہر کیوں دی۔ زوال شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوال شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور ذکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے ذکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور ذکیہ ڈرے گی۔ ذکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو، اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور ذکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے، اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری مینٹلی ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ زوال شاہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ ذکیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رقیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ وہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تو شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی تک لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب نہال ایک ایک کر کے سب کے راز فاش کرے گی۔
شباب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے زکیہ کو پولیس کے حوالے کر کے، زوار اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گیا ہے اور شباب کو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ شباب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زوار شاہ اس سے بات بھی نہیں کرتا اور اسے شباب کہتی ہے کہ تم میرے شوہر ہی نہیں لگ رہے اور تو آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو زوار شاہ نے کہا کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ شباب کہتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا پڑا، اور زوار شاہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن اسے کروا کر، اور زوار شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے زہر کیوں دی۔ زوار شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوار شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور زکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے زکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور زکیہ ڈرے گی۔ زکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو، اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور زکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری مینٹلی ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور وہ زوار شاہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ زکیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ رقیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ وہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ تو شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی تک لے کر جانا چاہتی ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب نہال ایک ایک کر کے سب کے راز فاش کرے گی۔ شباب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے زکیہ کو پولیس کے حوالے کر کے، زوار اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گیا ہے اور شباب کو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ شباب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زوار شاہ اس سے بات بھی نہیں کرتا اور اسے شباب کہتی ہے کہ تم میرے شوہر ہی نہیں لگ رہے اور تو آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو زوار شاہ نے کہا کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ شباب کہتی ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے کرنا پڑا، اور زوار شاہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن اسے کروا کر، اور زوار شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ رہے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے زہر کیوں دی۔ زوار شاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ نہال سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور نہال بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان میں اتنی بڑی درار ڈال دوں گی کہ تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو گے۔ اور زوار شاہ تو ویسے بھی میشا کے پیچھے پڑ گیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہال ہی ہے۔ اب نہال پلان کے مطابق جیل جائے گی اور زکیہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں پر جا کر نہال کا روپ لے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے زکیہ جب دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم نے تو اسے مار دیا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں پر اور تم زندہ ہو، اور نہال سب کچھ وہ کہے گی جس سے اور زکیہ ڈرے گی۔ زکیہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے اور وہاں پر پولیس والی آتی ہے اور اسے چپ کرانے لگتی ہے کہ چپ کر جاؤ، تم
تم اتنا اونچا کیوں چیخ رہی ہو؟ اور نہال وہاں سے جانے کی چلی جاتی ہے اور ذکیہ بولتی ہی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے۔ اور وہ اگلے ہی دن جب اس کا شوہر آتا ہے ملنے کے لیے، اسے بتاتی ہے تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری